حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ ایک نابغہ روزگار شخصیت تھی. درجہ ولایت میں بہت بلند مقام پر فائز تھے. حضرت شاہ ہمدان کا اصل نام سید علی ہمدانی تھا. آپ کا تعلق ایران کے شہر ہمدان سے تھا. آپ کو اہل کشمیر کے روحانی رہنما اور معلم کے طور پر جانا جاتا ہے. آپ نے 13ویں صدی میں کشمیر میں اسلام کی ترویج کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دی. آپ نے اپنی تعلیمات اور روحانی رہنمائی سے کشمیر میں اسلام کی روشنی پھیلائی، لوگوں کو اخلاقی روحانی ترقی کی راہ دکھائی. آپ کی آمد کے بعد بہت سے لوگوں نے کشمیر میں اسلام قبول کیا. آپ کے افکار اور تعلیمات نے کشمیری معاشرت کو ایک نیا رنگ دیا. آپ نے صوفیانہ روایت کو فروغ دیا، لوگوں کو محبت، بھائی چارہ اور انسانیت کی اہمیت سے آگاہ کیا. آپ کی ذات اقدس بہت ہی بلند پایا شخصیت ہے. تصوف کے حوالے سے آپ کا کردار نہ صرف مذہبی بلکہ ثقافتی لحاظ سے بھی بہت اہم ہے. آپ کی شخصیت نے کشمیری زبان و ادب اور فنون میں گہرے اثرات چھوڑے ہیں. آپ کے پیروکاروں میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کشمیری ثقافت کی بنیاد رکھی ہے. آپ نے 170 کتابیں تصنیف کی جو دین میں داخل ہونے والے لوگوں کے ایمان و عقائد کو مضبوط کرتی ہیں، ان کے لیے کردار سازی کا کام سر انجام دیتی ہیں. ان کتابوں میں سے 3 بہت معروف ہوئیں. ایک کشف الحقیقت، یہ کتاب حضرت شاہ ہمدان کی تصوف اور روحانیت کے متعلق تعلیمات پر مبنی ہے. اس میں انسان کی روحانی ترقی، تقوی، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے راستوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے. دوسری کتاب مقالات شاہ ہمدان ہے. یہ کتاب حضرت شاہ ہمدان کے مختلف روحانی خطبات اور تعلیمات کا مجموعہ ہے، جس میں آپ نے صوفیانہ حکمتوں اور اسلامی عقائد کی تشریح کی ہے. اس کتاب میں انسان کے اخلاقی اور روحانی ارتقاء کے لیے ضروری رہنمائی فراہم کرنے کے سارے وسائل موجود ہیں. اور تیسری جو اہم کتاب ہے وہ دیوان شاہ ہمدان ہے. دیوان شاہ ہمدان شاعری کی کتاب ہے. اس میں حضرت شاہ ہمدان کی اردو اور فارسی شاعری کو شامل کیا گیا ہے. ان کی شاعری میں عشق الہی اور انسانیت کی خدمت کا پیغام ہے جو آج بھی کشمیری عوام کے دلوں میں زندہ ہے. حضرت شاہ ہمدان کی کتابوں نے نہ صرف اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا بلکہ کشمیری زبان و ادب کی ترقی میں بھی اہم حصہ ڈالا. ان کی تحریروں سے کشمیری معاشرت میں روحانی اور اخلاقی بہتری آئی. حضرت شاہ ہمدان کا وصال 1384 میں ہوا، مگر ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں اور ان کی روحانی وراثت کشمیری معاشرت کا حصہ ہے. ان کی کرامتیں کشمیر میں جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہیں. چنار گام، چہار درہ، بٹ گام اور دیگر مقامات پر ان کے دستے مبارک سے لگائے گئے چنار کے درخت آج بھی موجود ہیں. وہ 12 رجب کو پیدا ہوئے، یعنی ان کی سعادتوں بھری پیدائش کا دورانیہ شروع ہو چکا ہے. میں دنیا بھر میں موجود ہمدانی سادات کو ان کی
پیدائش کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر سید مقصود ہمدانی کو، جو اکثر ان کی ذات بابرکات کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کرتے رہتے ہیں اور حضرت شاہ ہمدان کی امن اور آشتی سے بھری تعلیمات کو فروغ دیتے رہتے ہیں۔